ہمارے اندر سے اگر ہدایت کا نظام اور اندر سے قبولیت کا نظام نہیں ہوگا، پذیرش کا نظام نہیں ہوگا، اور اثر لینے کا اگر ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو، تو پھر باہر والا کتنا ہی اثر دکھاتا رہے، باہر والا کتنا ہی کچھ کہتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر اثر لینے کا نظام اور صلاحیت اور قابلیت ہو، اور باہر کوئی صلاحیت اور باہر کوئی وجود ہی نہ ہو جو ہمیں سمجھانے والا ہو، تب بھی وہ ہم اپنے آپ کو تو نہیں سنبھال سکتے۔ ہمارے اس وجود کو، اب یہ تعبیرات دیکھیے جو ائمہ اہل بیت نے خاص طور پہ مولا علی نے ارشاد فرمائی، علی مولا سے زیادہ انسان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس وجود نے انسان کے بارے میں بہترین خطاب کیا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے کہ کبھی اس پہ بات ہو کہ مولا کا پسندیدہ مضمون کون کون سا ہے، یعنی کون کون سے مضامین ہیں جس پہ علی چڑھ کر بولتے ہیں، یا وہ ہم پرانی زبان میں کہتے تھے قبضے کا مضمون، خطیبوں سے کہتے تھے جی آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے، یعنی کون سا مضمون آپ اچھی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے۔ علی مولا کی جن مضامین کے اوپر ایک خاص دسترسی ہے، جی خاص شوق سے علی مولا بولتے ہیں، وہ یوں تو ہر خشک و تر جانتے ہیں علی، لیکن جن مضامین کو علی شوق سے بولتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بس کہہ دے تو علی اس کے اوپر ارشاد فرمانا شروع ہوں، اور وہ ان میں سے ایک موضوع ہے عقیدہ توحید، ایک موضوع ہے دنیا کی حقیقت، اور ایک موضوع ہے انسان شناسی۔ انسان کو جتنا اچھا علی بتاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہادی باطنی ہے، یہ جو تمہارے اندر کا ہادی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، یہ عقل تمہیں اللہ نے دے کر بھیجا ہے، اس عقل کو دے کر بھیجا ہے، مگر اس عقل پر زمانے کے حالات کی گرد جم جاتی، زمانہ اس کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے اور یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی عقل ہے مگر عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لہٰذا اللہ لیثیر لہم دفائن العقول، مولا علی کی تعبیر فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکال کے کارآمد بنا دیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، آپ تھوڑا سا اور آگے آ سکیں گے ایک صلوات پڑھتے ہوئے؟ اللہم صل علی، زحمت فرمائے، تھوڑی سی اور زحمت کریں۔ بہت شکریہ زحمت کی، معذرت، ایک اور صلوات بلند آواز سے۔ اللہم صل علی، یہ ہماری جو ہمارے اندر جو صلاحیت ہے ہدایت قبول کرنے کی، یہ اس وقت میں کام آئے گی جب باہر سے اس کو مسلسل تازگی کوئی دینے والا ہو، اسے مسلسل صاف کرتے رہنے والا ہو۔ ان بچوں کے لیے خاص طور پہ جو گاڑیوں سے متعلق چیزوں کو جانتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے نا مجھے کرنٹ نہیں آ رہا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو معلوم ہے جی وہ موٹر سائیکل وغیرہ میں کسی کو یاد ہو تو وہ جی وہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں پلک نکال کے، ہاں اس کو ذرا جھاڑتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور پھر دوبارہ لگا کے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کرنٹ بحال ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کچرا آ گیا تھا، کہتے ہیں وہ اس لیے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کہ جی کچرا آ گیا تھا۔ تو یہ جو کچرا آ جاتا ہے اور پھر وہ توانائی بحال ہونے کا رستہ بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہماری عقل کے اوپر مولا علی فرما رہے ہیں کہ گرد چھا جاتی ہے۔ اس گرد کو صاف کرنے کا کام انبیاء کا کام ہے، اور پھر جب وہ انبیاء آ کر گرد ہٹا دیتے ہیں تو عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں، قرآن میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم اللہ نے نازل نہیں کیا جو عقل کے خلاف۔ فوراً اندر سے آواز آتی ہے بہترین کام ہے، ہاں یہ جو بہترین کام سمجھانے کا کام ہے نا، وہ نبیوں کا کام، وہ نبی آ کے سمجھاتے ہیں، اور جب وہ بات منتقل ہو جاتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، ہم اسے تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں، ہم فوراً اسے تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اصول کافی میں عقل سے متعلق ایک میں تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ ایک حدیث ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے عقل۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اسے کہا ما خلقت خلقا احب الی منک۔ یہ امام صادق کا فرمان حدیث اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل سے کہا کہ میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی
مگر مخلوقات میں سب سے زیادہ پیار مجھے تجھ سے، یعنی اللہ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ پیار جس مخلوق سے ہے وہ عقل ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت اور مخلوقات بھی تھیں؟ تو یہاں مفسرین اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ نہیں، محضر پروردگار میں چاہے وہ مخلوق وجود میں آئی ہو یا نہ ہو، اللہ کے علم میں وہ مخلوق ہوتی، یعنی ابھی وہ مخلوق کی شکل میں مخلوق آئی نہ ہو تب بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا بنانا ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ اللہ کو ساری کائنات میں بنانا تھا، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ عقل سے پیار۔ عقل کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ عقل ایک ظرف ہے، اور اس ظرف کا جو مظروف ہے وہ علم ہے۔ میں بلا تشبیہ، یہ گلاس ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف، یہ گلاس ظرف ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں، اس میں آپ پانی ڈالیں، یہ دودھ اور پانی جو ہے یہ مظروف ہے۔ ہر مولا علی کتاب، ہر ظرف یہ ایک گنجائش ہے، اس کے بعد وہ پر ہو جاتا ہے اور مزید اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا سوائے عقل کے۔ وہ ایسا ظرف ہے کہ جتنا اس میں علم ڈالا جائے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عقل کی طرف سے آواز آئے گی کہ نہیں بس کرو، اب میرے اندر اور نہیں گنجائش۔ مسلسل علم اس میں بڑھتا رہیں، ڈالتے رہیں، وہ جیسے جیسے مظروف بڑھتا چلا جاتا ہے ایسے ایسے یہ ظرف بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب علم کا کام ہے کہ وہ عقل کو پر کرے، اور عقل کا کام ہے کہ وہ علم کو اپنے اندر قبول کرے، اور جتنا اس میں علم ڈالا جاتا رہے گا اتنی ہی عقل زیادہ سے زیادہ کارآمد ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کام کس کا ہے؟ جو اس میں علم ڈالے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کام جو عقل کے اندر علم ڈالنے کا کام ہے وہ انبیاء کا کام ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کا کام ہے، پھر انبیاء میں جو زیادہ عالم قرار دیے گئے انہی کا کام ہے، پھر انبیاء میں جو رسل اور اولو العزم قرار دیے گئے انہی کا کام ہے، پھر ان میں جو امام قرار دیے گئے انہی کا کام ہے۔ تو جیسے جیسے ہادیان ظاہری میں، یہ ہادی باطنی ہے، عقل ہادی باطنی ہے، جیسے جیسے ہادیان ظاہری میں علمی اور عملی صلاحیتیں اور مقامات بڑھتے چلے جائیں گے، اتنے ہی وہ عقل کے لیے زیادہ سے زیادہ مظروف کی فراہمی کا کام انجام دیتے رہیں۔ تو سب سے زیادہ عقل پروری اگر کسی نے کی ہے، توجہ چاہوں گا، سب سے زیادہ عقل پروری اگر کسی نے کی ہے تو وہ نبی مکرم کی ذات نے یا مولا علی کی ذات نے۔ عقل کو پرورش دینے کا کام، لہذا جو عقل کا سب سے اچھا کہہ لیجئے کہ پرورش دہندہ ہو، اسی کو پھر پروردگار عالم نے دوسری جگہ فرمایا اول ما، جس کے لیے کہا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل خلق کیا، اسی کے لیے یعنی اسی عقل کے لیے پھر ارشاد ہوا سرکار کی زبان سے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے۔ سوال تو یہی ہوگا نا کہ سب سے پہلے آپ کا نور بنا ہے یا سب سے پہلے عقل بنی ہے؟ بلکہ اور صفحہ پلٹے تو ایک اور حدیث عجیب نظر آ رہی ہے، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اب یہ ایک حدیث ہے اور تین اس کے اندر پیغام ہے، یہ تضاد ہے، یہ اختلاف ہے، یہ حدیثوں کا ضعف اور حدیثوں کی سند کا مسئلے ہیں، جو کبھی عقل کی خلقت کی بات ہے، کبھی نبی کے نور کی خلقت کی بات ہے، کبھی قلم کی خلقت کی بات ہے۔ مگر عزیزو اگر ہم اس کو ایک جملے میں حل کرنا چاہیں تو یہ تین نام ضرور ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے، یعنی جو عقل ہے وہی نور مصطفیٰ ہے، اور جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم ہے۔ پروردگار عالم نے جسے قلم قرار دیا ہے اس کا دوسرا نام عقل رکھا ہے، اور جسے عقل قرار دیا ہے اس کا دوسرا نام نور محمد قرار دیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ قلم کون سا ہے جس کے ذریعے سے سطریں لکھی جاتی ہیں؟ وہ قلم ذات مصطفیٰ ہے، جن کے ذریعے سے اللہ نے ساری کائنات کی سطروں کو لکھا۔ سرکار کی وجہ سے، سرکار کے ذریعے ہی اللہ نے اس ساری کائنات کو ترتیب دیا ہے۔ میرا مقدمہ یہاں مکمل ہو کہ انبیاء کرام کا کام ہے وہ عقل کو پروان چڑھائیں، عقل کو پرورش دیں۔ البتہ یہاں ایک جملہ اور کہنے کا دل کہہ رہا ہے، ایک بات کہنے کو دل کہہ رہا ہے کہ ہم طبیعتاً فطرتاً اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، کوئی بھی مجھے بے توجہی کا شکار نظر نہیں آ رہا، اس پہ میں آپ کا ممنون ہوں۔ ہم سب فطرتاً اثر پذیر
پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ ہم جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں، جس چیز میں کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، تعجب کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ چیز ہمارے لیے نئی ہے، اور اس کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی چیز میں ہم کسی اور کے اوپر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی اور ہم سے وہ چیز لے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں ہم اس میں اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جس میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، رسول، اہل بیت، خاص طور پر ائمہ اہل بیت اور کربلا والے نہیں چاہتے کہ ہم اثر پذیر بنیں، ہم ہمیشہ اثر گزار بنیں۔ یعنی اتنا مثالی ہمارا وجود ہو جائے، اتنی بہترین ہماری شخصیت ہو جائے، اتنا وزنی ہمارا وجود ہو جائے کہ ہم دوسروں کے لیے رہنما بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے شخصیت بن کر ان پہ اثر کرنے لگیں۔ یعنی صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اس دروازے پر تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس دروازے سے اطمینان کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اور پھر ان سے لیتے رہیں اور دنیا کو دیتے رہیں۔